کرب سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بی جے پی کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو پست ذہنیت ہے، شر پسندی بیمار ذہن کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو اس کی میں شدید مذمت بھی کرتی ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو انڈین ایمبیسی میں چارج ڈی افیئرز ہیں ان کو بھی ڈیمارش کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی سطح کے اوپر بھی اس کی کنڈمنیشن آئی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت کولیشن میں ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کی جو دل کی اس وقت فیلنگ ہے یہ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کہ جو 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا، اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا، کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے. جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرح گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو 3 کیرٹ پسند نہیں، ان کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے، اور یہ کام ایک سرٹن ڈیل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو اس کے عوض بشرا بی بی کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ ضروری ہے دینا. تو یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے، یا توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی گئی، یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس نیکسس نے جو عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی صاحبہ کا جو نیکسس تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے، لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی. کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی، کاروبار تباہ ہوتا رہا، روزگار تباہ ہوتا رہا، اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی، آمدن بھی بڑھتی رہی، امیر بھی ہوتے رہے، ویلتھ بھی بڑھتی رہی، اثاثے بھی بڑھتے رہے، کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بھرتی رہی، لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ بنی گالا میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں، یہ زد عام بات تھی، یہ وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے. جس چیز کی منی ٹریل کو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی سے جا کر ملتی ہے. جس ٹرانسفر کی، جس تعیناتی کی، جس پروجیکٹ کی، جس حکومتی معاملات کی، چاہے وہ آٹے کی سمری ہو، چینی کی سمری ہو، فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے، تمام کا جو کھرا ہے وہ بنی گالا جا کر نکلتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا. یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور سارا وقت دوسروں پر الزام، سارا وقت دوسروں پر جھوٹے الزامات، دوسروں کی پگڑیاں اچھالی گئیں. ان کے اپنے لوگوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، اور اپنے گھر کے اندر یہ کرپشن اور یہ چوری ہوتی رہی. اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کو تکلیف میں ڈالی رکھا، یہ عوام کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ جو آج امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ جو آج بیرون ملک سازش کی بات کرتے ہیں، کبھی مدینہ کی ریاست اور اپنی سیاست کو مدینہ کا نام استعمال کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ صرف نظر ہٹانا چوری پہ، اپنی کرپشن پہ. یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استعفے دیں جا کے پارلیمنٹ میں. وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے. نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے. اسی پارلیمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استعفیٰ نہیں دینا اسی پارلیمنٹ سے. مطلب یہ اتنا دوہرا معیار. اور دوسری طرف آپ کا جو نیا پاکستان تھا
وہ کیا بشرا بی بی، فرح گوگی اور عمران خان تھا؟ کیا یہ نیکسس تھا جس سے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا گیا؟ اور ان تمام شواہد سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے عمران خان صاحب کا، فرح گوگی صاحبہ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا، صرف وہ نیا پاکستان ہے، ورنہ اس نئے پاکستان میں تو نہ 1 کروڑ نوکری آئی، نہ 50 لاکھ گھر آئے، نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی، نہ قرضے ختم ہوئے، نہ بھوک ختم ہوئی، نہ غربت ختم ہوئی۔ وہ ملک جو 2018 میں نہ غریب تھا، ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا، ترقی ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، امن واپس آ گیا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے۔ آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا، غریب کر دیا، اور صرف امیر ہوئے آپ، فرح گوگی اور بشرا بی بی، اور انگوٹھیوں کے اوپر ملک کے مفادات کو بیچا۔ 5 کیرٹ، آپ نے ملکی مفادات کی قیمت 5 کیرٹ کی انگوٹھی لگائی۔ مطلب یہ تو اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ایسٹ، ذاتی انکم کے لیے لوگوں سے انگوٹھیوں کی ڈیلیں کی، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی، پھر آپ نے جو آٹے کے اندر، چینی کے اندر سمریاں موو کی، جس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائیں، آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کی، اس کو ایکسپورٹ کی، اسی کو امپورٹ کیا جب قلت ہو گئی، اور اس کے بعد 120 روپے کلو چینی آپ نے بیچی، آٹا آپ نے اسمگل کیا۔ مطلب آپ کرتے کیا رہے؟ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تنقید یہ کی کہ ترکی پاکستان کے 75 سال پورے ہو جانے پہ اخبار میں ایڈ دیا ہے، اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے۔ اتنی بینک کرپسی ہے ان کی انا اور ضد کو دیکھیں آپ، کہ اس 2 ممالک کے درمیان 75 سال کی دوستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، جن ممالک کے انویسٹرز کو انہوں نے ناراض کیا، جو منصوبے بند کیے، چاہے وہ چینی منصوبے ہوں، چاہے وہ ٹرکش منصوبے ہوں، انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ قطر کی انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ جاپنیز انویسٹمنٹس ہوں، 4 سال سب کچھ بند کر دیا۔ صرف شہباز شریف کے ساتھ حسد میں، ضد میں، انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیب کے جیلوں میں ڈالا۔ اور آج جب وزیر اعظم وہاں گئے کہ ان کا ڈالا ہوا گند صاف کریں، ان کا مچایا ہوا جو آگ لگائی ہے اس کو بجھائیں، جا کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے 4 سال کی داستانیں سنائی کہ کس طرح انویسٹرز کو، دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں، جب وہ انویسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے دور کی لائی ہوئی اور پروجیکٹس تھے، آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا، آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا، گھڑیوں میں بیچا، اور اس کے بعد آپ نے ان انویسٹمنٹس کو ختم کیا۔ آپ کر کیا رہے تھے؟ اور آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے۔ آج کیا میسج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہے؟ 75 سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا۔ اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی، جہاں لوگو انویل ہوئے، جہاں ان کی سیلیبریشنز تھیں، اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے ان لوگوں کی جو انگوٹھیاں لیتے رہے ملکی۔ ان کا ملکی مفاد، ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں، جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ خانہ کی اور ختم ہو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پہ۔ ان کی تو یہ سوچ تھی، انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھی ملکی مفاد کے اوپر، اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا۔ میرا استحقاق ہے، حکومت پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں، حکومت بہتر سمجھتی ہے، وہ دینے کا استحقاق ہمارا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں۔ دوسری بات، ایک فگر دیا جھوٹوں نے، جو جھوٹ بولتے رہے، 4 سال کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے،
ان کے جو مفادات ہیں ان کی روز سٹوریاں یہاں کہانیاں اور داستانیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ 1,75,00,00,000 کے اشتہارات دے دیے یہ 1 مہینے کے اندر. آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ اپنی شکلیں صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے اور اس کے بعد روز صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے؟ دے کر گئے ہیں 3,29,00,00,000 کے ایڈ دے کر گئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہم نہیں. آپ لوگ 4 سال میں دے کر گئے ہیں جس کے پیسے بھی نہیں دے کر گئے. وہ قیمتیں وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں. جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں, آپ کی لگائی آگ بجھا رہے ہیں, معیشت ٹھیک کر رہے ہیں, مہنگائی کم کر رہے ہیں, عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں, اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والے ایڈ تھے نا ان کے ڈیوز لوگوں کی صحت کے اوپر پیسہ بنایا. یہاں لوگوں کی جو پبلک انٹرسٹ تھا اس کے اوپر پیسہ بنایا. وہ 3,29,00,00,000 کے ایڈز کے پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے کر گئے. بالکل صحیح فگر بتا رہے ہیں لیکن اپنے دور کا بتا رہے ہیں. جھوٹ میں صرف یہ فرق ہے. اور دوسری بات پاک ترک دوستی کا ایڈ, اور ایک طرف کیا ایڈ چھپا 100 دن میں, یہ ذرا سکرینز پہ دکھائیں. ہم مصروف تھے. یہ 100 دن کا ایڈ چھپا تھا, موصوف نے چھاپا تھا. ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹورنے میں مصروف تھے, توشا خانہ کی گھڑیاں بیچنے میں مصروف تھے, آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کرنے میں مصروف تھے, فورن فنڈنگ میں مصروف تھے, بجلی گیس کے مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے ذرا بتائیں؟ کیونکہ ترقی تو مہنگائی تو آپ اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تو 2.6% سے 16% پہ کھانے کی اشیاء کی چلی گئی, 11% پہ مہنگائی چلی گئی, 43,000 ارب کے قرضے لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مصروف نہیں تھے, ملک کی ترقی میں تو آپ مصروف نہیں تھے, معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مصروف نہیں تھے, عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مصروف نہیں تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ لیکن بالکل ٹھیک کہا, مصروف تھے. فرا گوگی صاحبہ مصروف تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں. ہر منصوبے سے, ہر ٹرانسفر سے, ہر تانیاتی سے, ہر ڈیل سے, ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مصروف تھے. بالکل صحیح کہا. آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں مصروف تھے چوری کرنے میں. یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے یہ کیا ایڈ تھا؟ اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ 75 سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گیا. یہ مصروفیت کے ایڈ تھے. مصروف تھے انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک کرنے میں مصروف تھے. آپ لوگ مصروف تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور کٹے بیچنے میں مصروف